آج میری سسرال میں پہلی رات تھی اور میرا شوہر میرے لیے بادام ڈال کر دودھ کا گلاس لے آیا. مجھے اپنے ہاتھوں سے پلانے لگا. مجھے اپنے شوہر کی اس حرکت سے بے پناہ محبت اور اپنائیت کا احساس ہوا. گلاس پی کر میں سکون سا محسوس کرنے لگی اور نیند آ گئی. لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے پیروں پر دوپٹہ بندھا ہوا ہے. مجھے بے حد حیرانی ہوئی کہ یہ سب کیا ہے. ایسی عجیب حرکت میرے ساتھ پہلے نہیں ہوئی. ابھی میں انہی سوچوں میں بیٹھی تھی کہ انیال کمرے میں داخل ہوا. دوپٹے کی جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیوں بندھا ہوا ہے؟ کیا پاؤں میں تمہارے درد ہے؟ میں نے الجھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، نہیں، پتہ نہیں یہ کیسے بند گیا. اس نے کہا کہ شاید نیند میں باندھا ہو. اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی کیونکہ اکثر انسان نیند میں الٹی سیدھی حرکتیں کر لیتا ہے. وہ میرے پاؤں سے دوپٹہ کھولتا وہاں سے چلا گیا. تب میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا فیصل دروازے کے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا. اس کی نظریں مجھے بہت عجیب سی لگنے لگی تھیں. اس کے جاتے ہی مجھے ماضی کا وہ وقت یاد آ گیا جب اس شخص نے مجھے میری ساری خامیوں کے ساتھ قبول کیا تھا. میرا نام نازیہ ہے. میرے دکھ اس وقت شروع ہوئے جب مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے والی تھی. لیکن وہ خوشی کیسے مل رہی تھی یہ ایک الگ کہانی ہے. میں آج ماں بننے والی تھی. میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہا، خدا کے لیے مجھے میرے بچے کی ایک جھلک ضرور دکھانا. میری ماں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا. میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی. تھوڑی ہی دیر بعد اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا. تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میں نیم بے ہوش ہو چکی تھی. لیکن آخری آواز جو میرے کان میں پڑی وہ ایک بچے کے رونے کی تھی. ہاں، میرے اپنے بچے کے چیخنے کی آواز. لیکن اس وقت مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں. نہ جانے کتنے گھنٹے سونے کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کو سرہانے بیٹھے پایا. میری آنکھیں پورے کمرے میں اس ننھے وجود کو تلاش کرنے لگیں جسے میں نے جنم دیا تھا، لیکن مجھے اس کی جھلک دکھائی نہ دی. میں نے ماں سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے. پہلی بار پوچھنے پر وہ خاموش رہی، مگر جب میں نے دوسری مرتبہ زور دے کر پوچھا تو وہ افسردہ چہرے کے ساتھ بولی، تیرا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا. ان کی بات سننا تھی کہ میرے پورے جسم پر جیسے قیامت برپا ہو گئی. میں ایک دم چلا اٹھی اور بولا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے. لیکن ماں نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا. میں روتی رہی، چلاتی رہی. اسی چیخو پکار میں اچانک نہ جانے کس نے میرے بازو میں ایک سوئی چبو دی. شاید وہ نیند کا انجیکشن تھا. اس انجیکشن کے لگتے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی. چند لمحے رات ہو چکی تھی. میرے وجود میں ہمت بالکل نہیں تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ہمت ہار دی تو میں کبھی کچھ نہیں کر سکتی. لہٰذا میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی دروازے کی طرف بڑھی. میرے اندر چھپی ممتا اپنے بچے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی. ابھی میں کوریڈور میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک مجھے اماں ابا کی آواز سنائی دی. وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے. میں کھڑکی سے ان کی باتیں سننے لگی. اماں ابا کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اس گناہ کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی. کیا ہو جاتا اگر ہم اس بچے کو رکھ لیتے؟ ویسے بھی مجھے اپنے بیٹے کی کتنی خواہش تھی. میری یہ خواہش نازیہ کے بیٹے سے پوری ہو جاتی. یہ سنتے ہی جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے. ابا نے ماں کو گھوری ڈالی اور بولے، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ناجائز بچہ تھا، ہم دنیا والوں کو کیا جواب دیتے؟ ابا کی اس بات نے اندر سے مجھے توڑ کر رکھ دیا. میرے قدم ڈگمگانے لگے. مجھے اس وقت اپنے ماں باپ دنیا کے سب سے بڑے ظالم نظر آ رہے تھے. میں تو جیسے ایک بے خیالی کے عالم میں گم ہو گئی تھی. آہستہ آہستہ قدموں سے صرف باہر چلتی نکل آئی. نہ جانے کس طرح میں روڈ پر چلنے لگی. میری آنکھوں کے آگے صرف اپنے ماں باپ کا صفاق چہرہ تھا. کوئی اپنی اولاد کو کیسے اتنا بڑا دکھ دے سکتا ہے؟ میرے کانوں میں اپنے بچے کی چیخیں گونج رہی تھیں. میں نے بس ایک بار ہی سنی تھی. اس کے علاوہ میرا وجود اب بھی کچھ سننے یا دیکھنے سے عاری تھا. انہی سوچوں میں گم چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک تیزی سے آتی گاڑی سے میری ٹکر ہوئی. میں زمین بوس ہونے کے ساتھ ہی چند لمحوں میں اپنے حواس کھو بیٹھی. میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نہ جانے کتنے گھنٹوں یا کتنے دنوں بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نرم و گداز بستر پر پایا.
میں نے آنکھیں کھول دی، نرموگداز بستر پر پایا۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک عالی شان بیڈ روم تھا جس کے اندر میں خوبصورت سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی، نہ جانے میں کہاں آ گئی تھی، مجھے یہاں کون لے آیا تھا۔ میں بیڈ سے نیچے اترنے لگی کہ اچانک میری نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی پرچی پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس پر کوئی تحریر درج تھی۔ یہ تحریر یقیناً میرے لیے ہی لکھی گئی تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن اس روز میری ہی گاڑی سے آپ کی ٹکر ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اتر کر آپ کے پاس آیا تو آپ کے سر پر چوٹ آ چکی تھی، لہٰذا میں آپ کو اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں لے آیا۔ مجھے بہت ضروری کام سے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فریج میں موجود ہے، آپ چاہیں تو میرے آنے تک یہاں رک سکتی ہیں۔ اگر جانا چاہیں تو اس گھر کی ساری چابیاں نچلے دراز میں موجود ہیں۔ یہ سب پڑھ کر میرے دل میں آنے لگی، یہ کیسا شخص ہے جس نے مجھے ذرا نقصان نہیں پہنچایا۔ خیر، میں نے اس خیال کو دل سے جھٹک دیا، پرچی واپس رکھ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ جہاں میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے اٹھ رہے تھے، وہیں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے مسیحا سے ملے بغیر نہیں جا سکتی۔ تقریباً ہفتہ گزر گیا۔ میں کئی بار تو ڈر جایا کرتی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ اس وحشی دنیا میں صرف ایک یہی سکون کا ٹھکانہ ہے جہاں میں محفوظ ہوں۔ خیر، ایک روز جب میں سو کر اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہی شخص آیا ہوگا جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ وہ تھوڑی زیادہ عمر کا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسے رکھا ہوا تھا جیسے کہ وہ کوئی نوجوان ہے۔ اس نے فوراً میری طرف پلٹ کر دیکھا اور بولا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بس تھوڑی جھجک کے ساتھ بولی کہ ٹھیک ہوں۔ تب وہ میرے پاس آیا اور بولا، مجھے لگا شاید آپ یہاں سے چلی جائیں گی۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ بات سنتے ہی میرے لبوں سے بے ساختہ نکل گیا، میرے پاس کوئی چھت نہیں جہاں میں جاؤں، مگر یہ کہہ کر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ وہ مسکرایا اور بولا، میرا نام دانیال ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں، میں تو ویسے بھی زیادہ باہر ہی رہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تسلی ہوئی کیونکہ وہ مجھے کوئی دھوکے باز نہیں لگ رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی، وہاں رہنے لگی۔ دانیال اگلے روز وہاں سے چلا گیا، لیکن گھر پر ایک نوکرانی چھوڑ گیا جو میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار آتا اور ایک دن رہ کر چلا جاتا۔ تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے جب اچانک ایک روز وہ میرے کمرے میں آیا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میں چونک سی گئی۔ اس نے کہا، آپ گھبرائے نہیں، میں بس ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہ بولا، میں نے جب سے تمہیں اس رات دیکھا تھا تب سے تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ مجھے میری بیوی کافی عرصہ پہلے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اس کی سچائی کافی پریشان کن تھی، مگر میری حقیقت تو شاید ناقابل قبول تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب اگر میں تم سے اس رشتے میں بندھنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے تم اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتاؤ۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، میرا نام نازیہ ہے، میں ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، مگر میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی اور اس محبت میں ملاقاتوں کا سلسلہ ایسا بڑھا کہ میں امید سے ہو گئی، لیکن لڑکے نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، مجھے بیچ چوراہے میں چھوڑ دیا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ کوسا اور پھر خاموشی سے میرے اس بچے کو پروان چڑھنے دیا، پھر اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا۔ اب میں نہ تو پیچھے جا سکتی ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور میں اپنے بیٹے کا منہ تک نہ دیکھ سکی۔ میرے یہ بات کہنا تھی کہ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور بولا، کیا تم نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے بیٹے کو جنم دیا، مگر اتنی بد نصیب ہوں کہ بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے بولا، فکر نہیں کرو، ہم پھر سے شادی کریں گے، ایک نئی زندگی گزاریں گے، اللہ تمہیں پھر سے بیٹے سے نوازے گا۔
اس کی باتیں سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس نے مجھے میری حقیقت کے ساتھ قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن اس نے مولوی صاحب اور چند گواہان کو بلا کر نکاح پڑھا دیا۔ اب میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ مجھے اس جائز رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس کی بیوی بن کر بے حد خوش تھی۔ مجھے اس جائز رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس کی بیوی بن کر بے حد خوش تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات وہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بادام والا دودھ بنا کر لایا۔ اس کی یہ محبت میرے لیے بہت اہم ہو گئی۔ خیر اگلے دن وہ مجھے یہیں چھوڑ کر کام سے چلا گیا۔ میرے پاس موجود مستقل ملازمہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ایک بیوی کو ملازماؤں سے زیادہ اپنے شوہر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ خیر وہ ہر ہفتے آتا اور میرے ساتھ ایسا پیار بھرا وقت گزارتا کہ میں سب گلے شکوے بھول جاتی۔ اس سب میں ایک چیز جو مجھے انتہائی غیر معمولی لگتی وہ یہ تھی کہ ملازمہ مجھے ہر رات دودھ کے گلاس میں بادام ڈال کر لا دیا کرتی۔ ایک دن جب دانیال وہ گلاس لایا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ دودھ پینا روزانہ ضروری ہے کیا؟ تب اس نے میری جانب بڑی محبت سے دیکھا اور بولا، ہاں یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ تم صحت مند رہو، تمہارا بچہ بھی صحت مند ہو۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت خوشی دی۔ وقت تو دانیال میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بیٹے ہی کی خواہش کرتا۔ ایک روز میں اس کے پاس بیٹھی جب وہ بولا کہ ہمارا بیٹا بہت خوبصورت ہوگا۔ میں نے کہا بیٹا ہی کیوں، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں ہمارا بیٹا ہو اور تمہاری طرح خوبصورت ہو تاکہ اگلی ساری نسل خوبصورت ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے اچھے موڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس سے اپنے دل کی ایک اور بات کہہ ڈالی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس گھر میں بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتی ہوں، چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا میں تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے جاتا ہوں، لیکن وہاں پر تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ میں کسی سے کیوں یہ بات چھپاؤں۔ اس نے میری جانب بے پناہ محبت سے دیکھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر بولا، ابھی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارا کیا رشتہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب سب تمہیں پسند کرنے لگیں گے تو میں خود یہ بات سب کو بتا دوں گا۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہا تھا، اپنی اصل چھت تلے۔ اس روز ہم نے تیاری شروع کر دی۔ اگلے دن ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار ہمیں کالی شان حویلی کے سامنے جا رکے، جس کا دروازہ گارڈز نے کھولا۔ حویلی کی شان و شوکت سے نظریں ہٹانا میرے لیے مشکل تھا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو میں نے اس گھر کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ گھر نہیں، کوئی محل تھا، سپنوں کا محل، وہ محل جو ہر لڑکی اپنے خوابوں میں دیکھا کرتی ہے۔ میں اسی حیرانی کے عالم میں گاڑی سے اتری۔ دانیال بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر اور گھر معلوم ہوتی تھی۔ دانیال نے اندر آ کر مجھے اپنی ماں اور اپنے بیٹے سے ملوایا۔ اس کی ماں نے بس مجھے سلام کیا، سرسری سا حال احوال پوچھ کر اندر چلی گئی۔ اس کا بیٹا دور سے ہی مجھے سلام کرتا، دوسری طرف منہ کر کے یوں چلا جاتا جیسے مجھ سے ناراض ہو۔ مجھے اس کے رویہ عجیب سا لگتا۔ دانیال کا بیٹا مجھے اور بھی زیادہ مشکوک لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی عمر مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور دانیال 40 سال کا تھا۔ پھر اس کا بیٹا اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر فی الوقت میں نے اس سوچ کو جھٹک دیا۔ دانیال مجھے وہاں سے کمرے میں لے آیا اور خود سب کے رویے پر بے حد شرمندہ تھا، لیکن اس سب کو برداشت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے جس کمرے میں لایا وہ بے حد خوبصورت تھا اور جدید طرز کے فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ دانیال نے اس گھر میں میری حیثیت اپنے دوست کی بیوی کے حوالے سے کروائی تھی، اس لیے ہم دونوں سب کے سامنے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ دانیال نے ایک دن مجھے ایسی بات کہی جو میرے ذہن میں عجیب سے وہم و گمان پیدا کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ تم اپنے کمرے سے بلا وجہ باہر نہ نکلنا، اس حویلی سے باہر تو قدم بھی مت رکھنا، یہاں پر پاگل بھیڑیے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ پہلی رات وہ کمرے میں نہیں تھا، مگر اچانک مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگا جیسے کوئی زنانہ آواز ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے فوراً دانیال کو فون کیا۔
دانیال اس وقت کمرے میں آ گیا۔ میں گھبرائی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے آتے ہی میں زور زور سے رونے لگی۔ بولی، آپ کو بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں نا؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، شاید کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ میں بار بار اسے کہتی رہی کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، مگر وہ مجھے بار بار جھٹلاتا رہا۔ پھر مجھے دودھ کا گلاس دے کر سلا دیا۔ اب جب میں اٹھی مگر میں بہت بے چین تھی کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو مجھے کل سے بے چین کر رہا ہے۔ خیر، دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ دانیال کا بیٹا فیصل مجھ سے بہت کھچا رہتا۔ میں نے ایک دو بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ شاید وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ خیر، میں اس دوپٹے والی بات کو بھول گئی تھی، لیکن رات کو جب سے پھر میں دودھ پی کر سونے لگی، میرے پاؤں اسی طرح بندھے ہوتے۔ میرے تو دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ اب مجھے وہ سسکیوں کی آوازیں تو نہیں آتی تھیں، لیکن جو نیا کام شروع ہو گیا تھا اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ دانیال جیسے ہی کمرے میں آیا، میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو اس کے چہرے پر تشویشناک تاثرات ابھرے۔ اس نے کہا، میرا شک صحیح نکلا۔ میں ایک دم پریشان ہوئی اور بولا، کون سا شک؟ اس نے کہا، بہت پہلے اس حویلی میں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی تھیں، ہمیں پتہ چلا کہ یاد ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے تو جسم سے جان نکل گئی۔ تب دانیال نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہیں کرو، جیسے ہی ہمارا بیٹا پیدا ہوگا ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ میں نے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر پینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو مجھے کھڑکی میں فیصل کھڑا نظر آیا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ شاید وہ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میرا ذہن عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں فیصل ہم دونوں کے بارے میں کسی کو بتا نہ دے، لیکن میں نے دانیال سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ دانیال سے ضد کی کہ اب آپ کو گھر والوں کو ہماری سچائی بتا دیں، مگر وہ میری اس بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں فیصل سے خود ملوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ ابھی اندر داخل ہی ہوا تھا کہ دانیال آ گیا۔ اس نے شدید شعلہ بار نگاہوں سے فیصل کی جانب دیکھا اور کہا، تم ابھی اور اسی وقت کمرے سے نکل جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی فیصل وہاں سے چلا گیا، جبکہ دانیال میری طرف مڑ کر غصے سے بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم اس سے بات نہیں کرو گی، آخر پھر تم نے اسے کیوں کمرے میں آنے دیا؟ اس کو اس قدر غصے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے فوراً معافی مانگنا بہتر سمجھا، کہا کہ اسے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات پر وہ چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد مجھ پر کڑی نگرانی رکھنے لگا۔ دوسری جانب میرے اندر فیصل سے بات کرنے کی لگن اور بڑھ گئی۔ ایک دن جب دانیال گھر پر نہیں تھا، میں خود فیصل سے ملنے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، مگر پھر میں نے اسے فوراً کہا، حیران مت ہو، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ وہ میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا، وہ سب جو تم جانتے ہو۔ تب فیصل چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں آپ کے اور دانیال چچا کے بیچ کیا راستہ ہے۔ اس کے منہ سے دانیال چچا کا لفظ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، دانیال چچا؟ تب وہ بولا، جی ہاں، میں دانیال چچا کا بیٹا نہیں ہوں، ان کے بھائی کا بیٹا ہوں، جسے انہوں نے بہت سال پہلے جائیداد کی ہوس میں مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں اس کی جانب گھورتے ہوئے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس نہیں کر رہا، یہی سچائی ہے۔ دانیال چچا آپ سے پہلے یہاں 3 عورتوں کو لا چکے ہیں، صرف یہ کہہ کر کہ وہ ان کے دوست کی بیویاں ہیں، لیکن یہ شخص انہیں صرف اور صرف بیٹے کی لالچ میں لایا تھا، اور جب بیٹے نہ ہوتے تو وہ اچانک غائب ہو جاتی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ رات کے وقت حویلی میں کسی کو بھی کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں تمہاری باتوں کا؟ تب اس نے کہا کہ اگر یہ کمرے سے نکل کر دیکھ لینا، پھر دانیال چچا کا رویہ میرے سب سوالوں کے جوابات دے دے گا، اور وہ دوپٹہ جو آپ کے پیروں میں باندھا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اگر آپ اٹھ کر چلنے لگیں تو گر جائے اور وہ محتاط ہو جائے۔ اس کے ہر لفظ نے میرے اندر سنسنی بکھیر دی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کڑکتی دھوپ میں کھڑی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں سب جانتی ہوں، یہ سب تم صرف اور صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو،
दफा हो जाओ यहाँ से। उसने इत्मीनान से अपना गिरेबान छुड़वाया और बोला, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो आज से आप ये दूध का गिलास ना पिएं, क्योंकि इसमें वो नशावर दवा मिलाता है, फिर आपके पाँव भी बांध देता है। अगर आप उठ भी जाएं तो चल न सकें। उसके एक नए इंकिशाफ ने मुझे मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने उसे बस इतना ही कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, सच तक मैं खुद पहुँच जाऊँगी। वो वहाँ से चला गया। मैं दिल में दुआएं करने लगी कि ये सब सच ना हो। वो दिन मैंने कैसे गुजारा सिर्फ मैं जानती हूँ। रात होते ही दानियाल मेरे लिए दूध ले आया। मैंने कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं नहीं पीऊँगी। कहने लगा, ये तो तुम्हें पीना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर मैंने ये दूध पी लिया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो हमारे बेटे को भी कुछ हो सकता है। ये सुनते ही उसने गिलास वापस मेज़ पर रख दिया और बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। उसके बाद वो बिस्तर पर लेट गया। मैं जानती थी कि आज वो पहले से मोहतात होकर मेरे हाथ पांव बांधेगा। मैं पूरी रात जागती रही। मेरे कानों में वो सिसकियां गूंज रही थीं। रात के 2 बजे का वक्त था जब दानियाल बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर गया। मैं भी दबे कदमों उसके पीछे चल पड़ी। उसने किचन से खाना लिया और बाहर जाकर ज़मीन से एक फर्श की तरह बना हुआ तख्ता हटाया। इससे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। मैं वहीं से आवाज़ें सुनने लगी। दानियाल के अंदर जाते ही वो सिसकियां थम गईं। वो अंदर से औरतों के आने की आवाज़ें थीं। वो औरतें दानियाल की मिन्नतें कर रही थीं कि खुदा के लिए हमें यहाँ से निकलने दो, लेकिन दानियाल उनका मजाक बना रहा था। ये सब सुनकर मेरा जिस्म लरस गया। मैं वहाँ से जल्दी से पलटकर वापस अपने कमरे में आ गई। तभी फैसल भी कमरे में आ गया। मेरी शदीद कपकपाती हालत देखकर बोला, क्या अभी कोई शक बाकी है? मैंने डरते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। अब मुझे यहाँ से किस तरह निकलना था। उसी वक्त फैसल और मैंने एक प्लान बनाया। वहाँ पर पहरे बहुत सख्त थे। मैंने दानियाल की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी। अगले रोज़ मैंने दानियाल से कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पहले तो वो इस बात पर राज़ी नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने कहा कि अगर तुम डॉक्टर के पास ना लेकर गए तो हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा, ये सुनते ही वो राज़ी हो गया और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मगर मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। वहाँ जाकर अभी हम अपनी बारी का इंतज़ार कर ही रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया और दानियाल की 3 बीवियां भी उनके साथ थीं। शायद ये लोग पहले ही उन्हें छुड़ा कर ले आए थे। सब ने दानियाल के खिलाफ गवाही दी और दानियाल को जहनी मरीज साबित किया। दानियाल तो गुस्से से आग बगोला हो गया था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरे दिल में एक सुकून की लहर जागी। वो 3 औरतें अपने अपने घरों को लौट गई थीं। मैं दारुल अमान चली गई। अब मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। मेरे बच्चे भी मेरे पास ही हैं। कुछ दिनों बाद फैसल मेरे पास आया और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपको शुरू से पसंद करता हूँ, हमारा रिश्ता जायज़ होगा। लेकिन सच तो ये था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे ये कहकर इनकार कर दिया कि अब मैं मर्द ज़ात पर एतबार नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके कोई नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो खामोशी से लौट गया। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे फैसल की पेशकश कबूल कर लेना चाहिए या खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार लेनी चाहिए?